اپوزیشن کا پنجاب میں اسموگ ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ۔ اپوزیشن رکن اعجاز شفیع بولے ایوان کی کارروائی معطل کر کے آج صوبے میں اسموگ ایمرجنسی کا اعلان کریں۔ پورا پنجاب اسموگ کی لپیٹ میں ہے۔ یونیسیف رپورٹ کے مطابق 11 ملین بچے اسموگ کا شکار ہیں، جس سے 12% اموات ہو رہی ہیں۔ 11 سال نون لیگ کی حکومت رہی، کیا کیا؟ اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس۔ اپوزیشن کا راولپنڈی میں ملک احمد خان بھچر کی گرفتاری کے واقعے پر احتجاج۔ ایوان کی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ اپوزیشن رکن رانا شہباز بولے اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر کا خیال کریں، تشدد کر کے چوکی میں بند کیا گیا۔ گرفتاری کے خلاف اپوزیشن کے تمام لوگ واک آؤٹ کر رہے ہیں۔ لاہوریوں پر اسموگ کے ساتھ 10 سے زائد بیماریوں کا حملہ۔ صوبائی دارالحکومت میں فضائی آلودگی سے انفلوئنزا اور وائرل انفیکشن کے کیسز میں اضافہ۔ اسموگ کے اثرات سے خصوصی بچے شدید متاثر۔ ایک روز میں شہر کے 6 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 15,000 سے زائد مریض رپورٹ۔ خصوصی بچے قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ خصوصی بچوں کو وائٹامنز اور ڈرائی فروٹ کا استعمال کروایا جائے۔ باغوں کے شہر میں اسموگ کی شرح میں کمی، مگر ابھی تک تشویشناک۔ اسموگ زدہ شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ کچھ دیر پہلے شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 390 ریکارڈ۔ نئی دہلی 541 AQI کے ساتھ پہلے نمبر پر۔ جوہر ٹاؤن سب سے زیادہ متاثر، AQI 643 ریکارڈ۔ گلبرگ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 553۔ سید مراتب علی روڈ کا AQI 529 ریکارڈ۔ DHA فیز 5 کا ایئر کوالٹی انڈیکس 517۔ شملہ پہاڑی کا AQI 410 ریکارڈ۔ آؤٹ ڈور کھیلوں کے ایونٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے لاک ڈاؤن میں نرمی۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد اور گوجرانوالہ میں پہلے سے پلان ہونے والے کھیلوں کی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ کھیلوں کی سرگرمیوں میں 18 سال سے کم عمر بچوں کو کھیلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ محکمہ تحفظ ماحولیات نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ ماہرین صحت کا شہریوں کو اسموگ کے اثرات سے بچنے کے لیے اچھی خوراک کے استعمال کا مشورہ۔ ماہر غذائیت ڈاکٹر فرزین ملک کہتی ہیں لوگ پانی میں شہد مکس کر کے اور دودھ میں ہلدی ڈال کر پئیں۔ پیکٹ والی خوراک کھانے سے گریز کریں اور گرم پانی کا استعمال لازمی کریں۔ گرم پانی ناک میں ڈالیں اور منہ دھوئیں۔ ماسک اور گلاسز کا استعمال بھی لازمی کریں۔ ضلع انتظامیہ کی لاک ڈاؤن کی خلاف ورزیوں پر کارروائیاں۔ مختلف علاقوں میں 41 دکانیں سیل، 3 مقدمات درج، 5 دکانوں کو آخری وارننگ۔ ڈی سی لاہور کی شہریوں سے حکومتی SOPs پر عمل درآمد کرنے کی اپیل۔ سید موسیٰ رضا بولے اسموگ کے حوالے سے جاری کردہ ہیلتھ اور محکمہ ماحولیات کی دیگر اہم ہدایات پر عمل پیرا ہوں۔ کاروباری مراکز، دفاتر اور گھروں میں ہوا کو صاف کرنے والے فلٹرز کو انسٹال کریں۔ پنجاب پولیس کی انسداد اسموگ کارروائیاں۔ 24 گھنٹوں میں 86 مقدمات درج کر کے 13 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ 485 افراد کو 9 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے، 36 افراد کو وارننگ جاری۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق فصلوں کی باقیہ جلانے کی 45، زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی 387 خلاف ورزیاں ہوئیں۔ صنعتی سرگرمی پر 3، اینٹوں کے بھٹوں کی 31 اور دیگر 6 خلاف ورزیاں رپورٹ ہوئیں۔ ٹریفک پولیس کی شہر میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف ریکارڈ کارروائیاں۔ 24 گھنٹوں میں 63 لاکھ کے جرمانے کر دیے۔ CTO لاہور اماراتر بولی وارننگ اور آگاہی مہمات اب ختم، اب بس کریک ڈاؤن ہوگا۔ خطرناک حد تک دھواں چھوڑنے پر 1663 موٹر سائیکلوں کے چالان اور 536 بند کی گئیں۔ بغیر حفاظتی اقدامات چلنے والی 119 ٹریکٹر ٹرالیاں بھی مختلف تھانوں میں بند کی گئیں۔ دھواں چھوڑنے والی 314 وہیکلز کو چالاننگ جاری کیے گئے۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ احمد جاوید قاضی کا اورنج لائن ٹرین GPO چوک اسٹیشن کا دورہ۔ اسٹیشن کے مختلف حصوں سمیت سیکیورٹی اور صفائی کے نظام کا جائزہ لیا۔ احمد جاوید قاضی کی مسافروں سے ملاقات، سہولیات بارے پوچھا۔ پاکستان آئے سکیاتری کی اورنج لائن ٹرین کی تعریف۔
احمد جاوید قاضی بولے اسموک میں یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ماس ٹرانزٹ کی کیا اہمیت ہے۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ذاتی گاڑی اور بائیک کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال بڑھانا ہوگا۔ ہائی کورٹ میں 3 سالہ بچی کی اسموک کے تدارک کے لیے درخواست پر سماعت۔ وکیل درخواست گزار نے درخواست جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں بھیجنے کی استدعا کر دی۔ موقف اپنایا کہ ایسی درخواستیں جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں زیر سماعت ہیں۔ جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں بھیجنے کے لیے درخواست چیف جسٹس کو ارسال۔ پنجاب میں ڈینگی کے وار 24 گھنٹوں میں 107 افراد ہوئے بیمار۔ راولپنڈی سے 75، لاہور سے 7، چکوال سے 5 کیس رپورٹ۔ فیصل آباد سے 4، گوجرانوالہ، اٹک اور اوکاڑہ سے 3، ملتان سے 2 کیس رپورٹ۔ ساہیوال، جہلم، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد اور ناروال سے 1 ڈینگی کے کیس رپورٹ۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق ایک ہفتے میں 570 اور رواں سال اب تک 7093 ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ڈینگی مچھر بھی خطرناک ہو گیا۔ ڈینگی بخار کے باعث میو ہسپتال میں 14 سالہ بچی جان کی بازی ہار گئی۔ 2 روز قبل لڑکی کو تیز بخار کے ساتھ میو ہسپتال لایا گیا۔ بخار کی شدت اور ڈینگی کی پیچیدگیوں کے باعث گزشتہ رات بچی کی موت واقع ہوئی۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو SOPs پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی۔ عوامی خدمت میں پنجاب بے مثال، 37 اضلاع میں کلینک آن ویل اور فیلڈ ہسپتال عوامی خدمت کے لیے مصروف عمل۔ صرف 148 دن میں 53.5 لاکھ سے زائد مریضوں کا دہلیز پر مفت اور بہترین علاج۔ کلینک آن ویل کی سروسز سے روزانہ اوسطاً 30,000 سے زائد مریض مستفید ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بولی سارے وسائل عوام پر ہی خرچ کریں گے۔ اچھا علاج دیہات میں رہنے والوں کا حق ہے۔ کلینک آن ویل کی تعداد مزید بڑھائی جائے گی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز کا اہم اجلاس۔ انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ خواجہ سلمان رفیق بولے صوبے بھر میں غیر قانونی بلڈ بینکس کو نہیں چلنے دیں گے۔ سرکاری ہسپتالوں میں صاف خون کے استعمال کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں سیف بلڈ فار آل کے مشن کو کامیاب بنانا ہے۔ علاج معالجے کے دوران صاف خون کا استعمال ہر مریض کا بنیادی حق ہے۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام پر ایک اور ظلم ڈھانے کی تیاری۔ پیٹرول 2 روپے 58 پیسے مہنگا کرنے کی تجویز۔ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 91 پیسے اضافہ کرنے کی سمری تیار۔ وزارت خزانہ اور وزیر اعظم کی منظوری کے بعد قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 16 نومبر سے ہوگا۔ کئی روز کی کمی کے بعد برائلر کی قیمت میں بڑا اضافہ۔ مرغی کا گوشت 21 روپے مہنگا ہو کر 511 روپے فی کلو ہو گیا۔ زندہ برائلر کا ہول سیل ریٹ 339، پرچون ریٹ 353 روپے کلو مقرر۔ انڈوں کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری، 2 روپے مہنگے ہو کر 334 روپے فی درجن ہو گئے۔ پیٹی 9,900 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ شہر کی منڈیوں میں گراں فروشوں کا راج، مہنگی سبزی اور پھل کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافے کا سلسلہ جاری۔ پیاز 160، ٹماٹر 180، لہسن 850، ادرک 950 روپے فی کلو میں فروخت۔ مرچ 250، لیمو 100، کریلے 150، گوبھی 120، شلجم 150، شملہ مرچ 380 روپے فی کلو، کیلا 150 روپے فی درجن، انار 800، کھجور 550، انگور 450، پپیتا 380، سیب 320 روپے فی کلو میں دستیاب۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین باٹ کا 20 نومبر کو پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان۔ بولے کسان تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ شوگر ملز مافیا ان مہینوں میں چینی سستی کر کے گنے کا ریٹ کم کراتے ہیں۔ گنے کی فصل تیار ہے مگر شوگر ملز مالکان فصل خریدنے کو تیار نہیں۔ ملز مالکان کو پتا ہے کہ کسان مجبور ہے، اس نے نئی فصل بھی کاشت کرنی ہے۔ خدارہ گنے کا ریٹ فوری جاری کر کے ملیں چلوائی جائیں، یہ نہ ہو ملک بھر کا کسان سڑکوں پر نکل آئے۔
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं सूबे में ज़राअत पर सुपर टैक्स लगाने पर अरकान असम्बली को अपनी राय ज़रूर देनी चाहिए। 70% छोटे किसान टैक्स की जद में नहीं आएंगे। किसानों का सरकारी आमदन में हिस्सा 3 अरब है तो सब्सिडी 300 गुना जायद मिलती है। ये शजरे ममनू क्यों है कि ज़राअत पर टैक्स होना चाहिए? अगर कोई शख्स कमा रहा है तो क्या उसे टैक्स देना चाहिए या नहीं? गवर्नर पंजाब से गैर मुल्की सरमायाकारों और मुख्तलिफ पाकिस्तानी कंपनीज के CEOs पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात। वफ्द का मीट सप्लाई चेन, काबिल तजदीद तवानाई और सोलराइजेशन समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। सरदार सलीम हैदर बोले, सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के जरिए गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलतें दे रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम आने से गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। आसिम सत्तार ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, PTI की सियासी पैदाइश एहतजाज, धरने और जलसों की शर्त पर हुई थी। चोर चोर की गर्दान करने वाले का अपना पूरा टब्बर चोरी में रंगे हाथों पकड़ा गया। पंजाब की तरक्की फितना पार्टी से हजम नहीं हो रही। मरियम नवाज पंजाब में तारीखी और इनकलाबी इक़दामात कर रही हैं। मुल्क में खुशहाली लौट रही है, सरमायाकारी आ रही है। पुरअमन एहतजाज की आड़ में शरपसंदी फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। मेहरबानी ऐसी गैर मरई ताकत है, इसके असरात दिल में महसूस होते हैं। किसी का बोझ बांटना, दिलजोई करना, मुस्कुराकर बात करना नबी करीम की सुन्नत है। छोटी छोटी मेहरबानी भी बड़े मस्बत असरात मुरतब करती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मेहरबानी के आलमी दिन पर पैगाम। बोली, मेहरबानी वो रोशनी है जो दिलों में सुकून पैदा करती है। ख्वाहिश है पाकिस्तान में हर दिल खुश और हर चेहरा मुस्कुराता नजर आए। मेहरबानी को जिंदगी का हिस्सा बनाएं, आइंदा नस्ल को बेहतर दुनिया दें। PIA 35,000 सरकारी आज़मीन हज को हुज्जाज मुक़द्दस पहुँचाएगी। हज परवाज़ों से मुतल्लिक वज़ारत मज़हबी उमूर और PIA में मुआहदा। PIA कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, मुल्तान और सक्कर से आज़मीन हज के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाएगी। CEO PIA एयर वाइस मार्शल आमिर हयात और एडिशनल सेक्रेटरी मज़हबी उमूर डॉक्टर सैयद अताउर रहमान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का 18वां इजलास। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी ने बाइक्स की फराहमी स्कीम की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का स्कीम की पेशरफ पर इजहार इत्मीनान। बोले, हज़ारों स्टूडेंट्स को कामयाबी से बाइक्स डिलीवरी मुकम्मल हो चुकी है। बाइक स्कीम में तालिबात की गैर मामूली दिलचस्पी बहुत हौसला अफजा रही। बहुत जल्द तमाम कामयाब स्टूडेंट्स को बाइक्स की डिलीवरी मुकम्मल हो जाएगी। डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन के दफ्तर में 4 करोड़ से ज़ायद की गैर कानूनी अदायगियों का इंकशाफ। दस्तावेज़ात के मुताबिक 4 करोड़ 63,70,000 की रकम इनफरादी कंसल्टेंट्स को अदा कर दी गई। 6 माह के लिए लगाए गए कंसल्टेंट को चंद दिन के वक्फे के बाद 6 माह की मजीद तौसीह दी गई। इनफरादी कंसल्टेंट्स की फीस मुकर्रर करने का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं। हाई कोर्ट ने केस ट्रांसफर करने के हवाले से सेशन जजेस के इख्तियारात बहाल कर दिए। 5 रुकनी बेंच ने 3 रुकनी बेंच का फैसला कल अदम करार दे दिया। अदालत ने दरख्वास्त वापस सेशन जज को भिजवाते हुए फैसला करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने ज़हीर अब्बास रब्बानी की दरख्वास्त पर समाअत की।